کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بڑے ہی مہمان نواز بھی تے بڑے سخی سن. دور صدیقی حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا. حضرت صدیقی اکبر دی بارگاہ دے اندر ملک شام جو کہ تاجر آیا. تاجر حالات دا ماریا، پریشانی دا عالم، بے بسی دا عالم. حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چایا. انہیں آ کے اپنی داستان سنائی. حضرت صدیق اکبر انہوں لے کے اپنے گھر چلے گئے. وہ دی مہمان نوازی فرمائی. مہمان نوازی فرمان تو بعد فرمایا تیرا بے بسی دا عالم ہے تو میں تینوں ایک شخص دا نام دسنا، او دے کول ٹر جا، او دے گھر ٹر جا، تینوں خالی نہیں موڑے گا. انہیں کہا جناب کون ہے؟ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تاجر بے بسی دی عالم حضرت عثمان غنی دے دروازے تے آ گیا. آ کے انہیں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گفتگو ہو رہی ہے. ایک گل تے جرا ہو رہی ہے. وہ جرا کی ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی اپنے بچیاں نو کہہ رہے نہیں تسی روزانہ دودھ دے اندر شہد ڈال کے پی رہے ہو تے میری اخراجات میں اضافہ کر رہے ہو. دودھ دے اندر شہد ڈال کے پی رہے ہو، میری اخراجات دے اندر اضافہ کر رہے ہو. دودھ بھی میٹھا تے شہد بھی میٹھا. ایک چیز پیا کرو، پاویں دودھ پی لو تو پاویں شہد پی لو. او جڑا شخص سی نا بار تاجر بے بسی دی عالم چ کھڑا سی، او آندا ہے مینوں حضرت صدیق اکبر نے آکھیا بڑے سخی نے. اے اچا تے بول چھڈو یار. اے روڈاں تے چڑھی ہے نا، روڈاں تے روڈاں تے کئی بورڈ لگے ہوندے نے تے اوتے صرف فریج ہوندی ہے یا کوئی فلانی چیز ہوندی تے تھلے لکھیا ہوندا نام ہی کافی ہے. تے تسی تے مسلمان ہو، تانوں تے ایک دفعہ ہی کہنا کافی ہے کہ سبحان اللہ جتھے تہاڈی واری آوے تساں اچھی کہنا ہے کیونکہ تسی مسلمان ہو. تانوں تے بار بار کہنا پیندا اچھی بولو ہیں. ہن جڑے بندے تے میری نظر پے گئی اجے بھی قسم توڑ دینی ہے. میری نظر پے گئی، میرا دل آ گیا اودے تے میں کھڑا کر لینا ہے. اج پورا نماز جنازہ سننا ہے. پھر تقریر بھی رہ جانی ہے تو سبحان اللہ بھی وچ ہی رہ جانی ہے. تے کام خراب نہ کریا جے خالی سبحان اللہ. او تہاڈا وتیرا ہونا چاہیے کہ جمعے والے دن جانا ہے، تقریر سننی ہے، حضور دے غلاماں دیاں گلاں سن کے سا کہنا ہے سبحان اللہ. اور اچھا بولو، ویکھو وچوں کوئی بندہ مرد نہیں چلیا. انج بولیا کرو. اور جڑے مالک نے عزت دیتی ہوے، مقام دیتا ہوے، شاناں دتیاں ہون، اور وجود نال ہزاراں نعمتاں صحیح سلامت دتیاں ہون، او دی تعریف کر دیا. کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پکار کے بلند آواز نال او دیاں تعریفاں کرنیاں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چوتھی تو پنجویں دفعہ تمہیں سمجھا چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی گل ہے، ہر جمعے سمجھانا پڑتا ہے. میں پچھلے جمعے آخیا سی کہ جڑے بندے بولن جوگے وہ اگے بیاہ کرو، نہیں بولن جوگے پیچھے ٹر جایا کرو. یہ مینوں اج پھر کہنا پڑ گیا. تو دھیان کرے جی سارے ہوں نماز جنازہ والا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجر نو آکھیا تو حضرت عثمان غنی دے دروازے تے ٹر جا. انہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندروں آواز آ رہی ہے او بچیو تسی میرے اخراجات میں اضافہ کر رہے ہو، دودھ دے اندر شہد ملا کے پی رہے ہو. دودھ بھی میٹھا تے شہد بھی میٹھا. ایک چیز پیا کرو. اس تاجر نو خیال آیا میں تے اپنی بے بسی دی عالم چ آیا تے اپنا سوال انہاں کے کرنا ہے، میں سائل بن کے آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے تے انہاں دیاں بڑیاں تعریفاں تے شاناں بیان کیتیاں نے کہ بہت بڑا سخی ہے عثمان. اے تے گھر دے اندر باس دودھ وچ شہد ملان تو انہاں کتھے میری کوئی میرے سوال نو پورا کرنا ہے. میں تے سائل بن کے آیا لیکن مشکل ہے. حضرت عثمان غنی دروازے تے آئے تے دروازہ کھولیا. آپ نے فرمایا او جنیا
بچیاں نو ایک گل سمجھاندیاں کچھ ٹائم لگ گیا ہے، آجا بیٹھ. آپ نے بٹھایا، او دے واسطے بھی دودھ وچ شہد ملا کے لے آندا. انہیں جدو پیتا نہ وچ شہد ہے، انہوں خیال آیا کہ اے اندر تے باس کر رہے سن تے آپ تھے منو بھی لیا کے دودھ وچ شہد دیتا ہے ملا کے. تھوڑا جا ٹائم گزریا تے کھجوراں دا حلوہ آ گیا. او ہور حیران ہویا. حضرات جدو دی مہمان نوازی جناب عثمان غنی نے فرما لئی. آپ نے فرمایا کدھر آئے ہیں؟ انہیں اپنی داستان بیان کی تھی. میں تاجارہ حالات دا ماریا گیا وا، پریشانی دا عالم آ گیا تے میں قرض دے بوجھ دے تھلے دب گیا تے مینوں 3000 دینار چاہیے دینے تے میں جناب حضرت امیر المومنین حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ وچ ملک شام جو حاضر ہویا تے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مینوں تواڈی بارگاہ وچ ٹور دیتا ہے. جناب حضرت عثمان غنی نو آندا ہے میں سائل بن گیا آیا، میں مجبور ہاں، بے بسی دا عالم ہے. حضرت عثمان غنی اٹھے مسکران لگ بے، اپنے غلام نو آواز ماری، فرمایا 300 دینار ایک تھیلی دے اندر، 300 دینار ایک تھیلی دے اندر، 600 دینار لے کے آ، نال کچھ کپڑے لے کے آ، نال ایک اونٹ لے کے آ. حضرات 600 دینار بھی آ گئے، اونٹ بھی آ گیا، کپڑیاں دی پانڈ بھی آ گئی. حضرت عثمان غنی نے فرمایا او شام دے تاجرا اے 300 دینار ہووے جدا تو قرض اتارنا، اے 300 دینار ہووے جڑے تیرے حالات کو بہتر کر دے گا تے لے تیرے اہل و عیال واسطے کپڑے بھی نال لے جا، چلا جا، اس اونٹ سے بہ کے جا، تو پیدل آیا ہے. انہیں کہا حضور میں پیدل آیا ہاں لیکن انہوں اٹھتے جا رہی ہیں، اونٹ واپس کون کرن آئے گا؟ فرمایا ویندا نہیں، میں غلام کی دعویٰ اوے مصطفیٰ دے غلاماں، مصطفیٰ دے غلام کلائے اونٹ واپس کرن نہیں آنا، اے اونٹ بھی تیرا ہی ہے. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی